بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں عیسیٰ نقوی۔ نقوی صاحب، پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ مکمل ہو گیا ہے۔ تیسرا راؤنڈ جو ہے منگل کو دن 11 بجے ہونا ہے۔ اس حوالے سے کچھ خبریں بھی چلی ہیں کہ پیش رفت ہوئی ہے مذاکرات میں۔ عمران خان نے جو اعلان کیا ہے وہ تو کچھ اور ہی بتا رہا ہے۔ دیکھیں، اس وقت کرامت مغل صاحب دونوں طرف حکومت اور پاکستان تحریک انصاف ان کے درمیان اعتماد کا شدید فقدان ہے۔ کوئی بھی سائیڈ دوسری سائیڈ کو ٹرسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مذاکرات کے اس دور کے بعد ایک تو خان صاحب کا خطاب ہے، اور اس خطاب میں انہوں نے جو بڑی دھمکی دی ہے وہ دھمکی بہت سیریس ہے۔ آپ اس کو یہ سمجھ سکتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس، عمران خان صاحب کے پاس اگر کوئی آخری کارڈ ہے، وہ کارڈ اور آخری پتہ ہے وہ یہ کہ عمران خان کال دیں کہ اب سڑکوں پر آ جاؤ، صحیح، اپنے ورکرز کو کہے کہ جناب جس سے جہاں جیسے احتجاج ہوتا ہے یا فلاں تاریخ کو فلاں جگہ پر پہنچو۔ یہ ہے وہ ایکسٹریم، جس ایکسٹریم کو حکومت بھی اوائڈ کرنا چاہتے ہیں اور عمران خان خود بھی اوائڈ کرنا چاہتے ہیں۔ وہ نہیں چاہتے کہ معاملات اس نہج پر پہنچیں جہاں یہ معاملہ ہو، لیکن یہ دھمکی جو دی ہے نا، یہ جو اعلان کیا ہے، یہ بلا وجہ نہیں ہوا۔ صحیح، جو مذاکرات کاروں کی ٹیم نے بریفنگ دی ہے عمران خان صاحب کو، اس کے دوران پھر اس کی ڈسکشن ہوئی ہے۔ اس ڈسکشن میں پاکستان تحریک انصاف کو ایک بڑا خدشہ ہے، اور وہ خدشہ یہ ہے کہ یہ ایک ٹریپ ہے، یہ ایک جال ہے مذاکرات کا معاملہ، اور یہ جو آفرز بھی آ رہی ہیں، جو اندرونی کہانی سامنے آئی ہے نا کہ حکومت نے آفر کر دی، اور اس آفر کو تحریک انصاف کی ٹیم نے کہا کہ ہم خان صاحب کے سامنے رکھیں گے، تو وہ سارا معاملہ ہے۔ اور وہ کہتے ہیں ٹاکس اینڈ ٹیرر کانٹ گو ٹوگیدر، اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ صحیح، بڑا موڑ یہ آتا ہے کہ جناب عمران خان، اچھا لیکن یہ عمران خان صاحب کے خطاب سے پہلے ہے، صحیح، اس لیے اس کو جو خان صاحب کا اعلان ہے نا وہ خدشے کی وجہ سے ہے، وہ پرویز الہی والی ڈیولپمنٹ کی وجہ سے نہیں ہے۔ صحیح، خان صاحب کا خطاب ختم ہونے کے بعد یہ ہوتا ہے کہ پرویز الہی کے گھر پر چھاپا، جس قسم کے سینز دیکھیں، تقریباً رات 11:15 بجے شروع ہو گیا۔ وہ جناب بختر بند گاڑی آ کر ٹکر مار کے دروازے کو توڑتی ہوئی اندر داخل ہوتی ہے، شیشے توڑے جا رہے ہیں، بندے گرفتار ہو رہے ہیں۔ وہ دوسری سائیڈ کہہ رہی ہے کہ بھائی ضمانت ہوئی بھی ہے اس کیس میں، آج ہی ضمانت ہوئی ہے، اور آرڈر جو ہے اس کا وہ ایک دن کے بعد اس کی ویریفائڈ کاپی ملتی ہے۔ وہ کہتے ہیں مصر ہیں، سب کو معلوم ہوتا ہے کہ کیا ہے، بولا گیا کہ آج ہی گرفتار کرنا ہے۔ جی۔ اب یہ جو گیم آؤٹ سائڈ چل رہی ہے نا، جی، یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ یہ اپنا وزن بڑھانے کے لیے، پاکستان تحریک انصاف پر دباؤ ڈالنے کے لیے، پرویز الہی سمیت بہت سارے لوگ خان صاحب کو کہیں گے جناب آپ تھوڑی سی لچک دکھائیں، پریزیڈنٹ پی ٹی آئی، لیکن وہ لچک کیوں نہیں دکھا سکتے؟ ان کو کس بات کا خدشہ ہے؟ پہلے تو دیکھ لیں جناب، سب سے پہلے یو نیڈ ٹو نو دا فیکٹس۔ صحیح، فیکٹس آر کے مذاکرات شروع ہوتے ہیں، پہلا دور ہوتا ہے، پاکستان تحریک انصاف 3 شرائط سامنے رکھ دیتی ہے۔ شرط نمبر 1 یہ ہے کہ مئی میں اسمبلیاں تحلیل کرنے کے لیے راضی ہو جائیں۔ صحیح، اسمبلیاں تحلیل اگر مئی میں ہوں گی تو نتیجتاً انتخابات جو ہیں وہ جولائی میں ہوں گے۔ صحیح، پہلے ہفتے میں آپ تحلیل کریں، اور جولائی کا آپ تاریخ طے کر لیں گے، فلاں تاریخ کو جولائی میں الیکشنز ہو جائیں گے۔ اور اسی میں تیسرا جو معاملہ ہے کہ کیونکہ یہ سب کچھ آئین سے ہٹ کر ہو رہا ہے، 90 روز میں انتخابات نہیں ہو رہے 2 صوبوں میں، آپ اسمبلیاں تحلیل کریں گے، قومی اسمبلی سندھ اور بلوچستان، یہ تو ان کا تو آئین کے مطابق الیکشن ہو جائے گا۔ جو پنجاب اور خیبر پختونخوا ہے ان میں تو آئین وائلیٹ ہو گیا، اس کے لیے آپ نے ون ٹائم ایک ترمیم کرنی ہے آئین میں، اس کے لیے تحریک انصاف کے استعفے واپس لے لیں، تحریک انصاف آئے گی، آئینی ترمیم کریں گے، اسمبلی تحلیل کر دیں، اس کے بعد 90 روز میں انتخابات کرانے، جولائی کی تاریخ فکس کریں اور الیکشن ہو جائیں۔ یہ تھا تحریک انصاف نے جو اپنا پروپوزل سامنے رکھا۔ صحیح، حکومت کی ٹیم نے کہا کہ ہمارے پاس تو جناب اس کا اختیار موجود نہیں ہے، ہم یہ تجویز جو ہے وہ رکھیں گے پی ڈی ایم کے رہنماؤں کے سامنے، اور نواز شریف اور وہ یہ لوگ مل کر فیصلہ کریں گے، صحیح، ہم آپ کو بتائیں گے۔ اس کے بعد ہوتا ہے اگلا دور۔ اگلے دور سے جو خبر سامنے آتی ہے وہ خبر یہ ہے کہ حکومت آ کر حکومتی ٹیم تحریک انصاف کو یہ کہتی ہے کہ تحریک انصاف والوں، بات یہ ہے کہ ہم نے یہ سارا معاملہ گوش گزار کیا اپنے بڑوں کے، اپنے سربراہان کے سامنے۔ سربراہان ہمیں یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جناب، اچھا یہ آپ اندازہ لگائیے کہ بجٹ کی کتنی فکر کھائی جا رہی ہے۔ جی، اور پیسہ ہے نہیں، بجٹ جو ہے آپ عوام دوست نہیں دے سکتے،
تو اس میں بجٹ پیش کرنے کی کیا وہ ہے آپ کو اتنی زیادہ؟ دیکھیں بے چینی، دیکھیں اب یا تو آپ کو بہت بڑے قسم کے ڈراسٹک ریلیف میجرز دے سکیں، یا آپ کو ایک بہت بڑا کوئی ایسا ایونٹ کریٹ کر سکیں گے جس سے جناب ان کی ساری گندی پرفارمنس کے اوپر کوئی پانی ڈل جائے، بہہ جائے، وہ سارا چہرہ دھل جائے، صاف ہو جائے. ایسی کوئی امید تو نظر نہیں آتی. لیکن وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم یہ کہتے ہیں کہ بجٹ پیش کرنا ضروری ہے، بجٹ پیش کریں گے جون میں بجٹ پیش کرنے کے بعد یہ کام کر دیتے ہیں، جس کا مطلب ہے جولائی، اگست، ستمبر کی تقریباً مڈ سپٹمبر کے بعد، 10 ستمبر کے بعد، یعنی وہ وقت جب عارف علوی صاحب کا ٹینیور ختم ہو چکا ہوگا اور عمر عطا بندیال صاحب جو ہیں وہ ریٹائر ہو چکے ہوں گے اور قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس بن چکے ہوں گے. لیکن اگین اس میں بہت بڑا سوال یہ آ جاتا ہے کہ یہ سچویشن بھی مسلم لیگ نون کو سوٹ نہیں کرتی، تو پھر وہ یہ تجویز کیوں دیں گے آخر؟ ان کو تو سوٹ یہ کرتا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ نہ صرف چیف جسٹس بن چکے ہوں بلکہ نواز شریف واپس آ چکے ہوں. نواز شریف کی واپسی مڈ سپٹمبر تک کیوں ممکن نہیں ہے؟ اس میں بہت بڑے کوسچنز ہیں، ifs and buts ہیں کہ انہوں نے آگے اپیل کرنے ہیں، تو اپیل کرنے کے لیے وہ جو پروسیس ہے وہ پورا، اور پھر الیکشن کیمپین. انہیں تو چاہیے، انہیں تو نواز شریف پوسٹر بوائے آف مسلم لیگ نواز پاکستان میں چاہیے فار الیکشن کیمپین. جی. اور الیکشن کیمپین کرنے کے لیے نواز شریف چاہیے، جیل سے باہر نواز شریف. جی. تو یہ تو ممکن نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی ٹریپ، کوئی نہ کوئی چیز ایسی موجود ہے کہ جس کی بنیاد پہ تحریک انصاف کو کوئی ایک نیا سرپرائز مل جائے گا. پھر اب وہ ان کی مشاورت ہوتی ہے، وہ اس کا. اچھا یہ میں آپ کے سامنے نا کچھ پوائنٹرز جو سامنے آئے جی وہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں، پھر خان صاحب کے اعلان اور وہ جو خدشہ ہے جس کی وجہ سے جو پوائنٹرز سامنے آئے ہیں نا اس میٹنگ کے بعد، وہ یہ ہے کہ دیکھیں وفاقی حکومت نے بجٹ کے بعد اسمبلیاں تحلیل کرنے کی پیشکش کر دی. حکومتی کمیٹی نے مذاکرات میں موقف اپنایا کہ معاشی صورتحال کے باعث بجٹ پیش کرنا ضروری ہے. تحریک انصاف نے حکومتی تجویز پر کہا کہ ہم مشاورت کے لیے ہم نے وقت مانگا، اور ان کا کہ اگر بجٹ پیش کرنا ضروری ہے تو مئی میں بھی کیا جا سکتا ہے، ایک ساتھ انتخابات کے لیے آئینی ترمیم ضروری ہوگی. پھر جناب حکومتی کمیٹی نے کہا کہ اتفاق رائے اگر ہو گیا تو قانونی اور آئینی رکاوٹیں اس صورت میں دور کی جائیں گی. پی ٹی آئی جو ہے اس نے یہاں پر مذاکرات میں کہا کہ جولائی میں انتخابات کا مطالبہ کیا تھا، اور حکومت جو ہے وہ جون میں بجٹ پیش کرنے کی مجبوری ظاہر کر رہی ہے. اب اس سارے معاملے کو خان صاحب کے سامنے رکھا، منگل کے دن ہوں گے مذاکرات. اب ان کو خدشہ یہ ہے پاکستان تحریک انصاف کو، جس کی وجہ سے خان صاحب نے جو گفتگو کی ہے وہ میں آپ کے سامنے ان کے الفاظ رکھوں گا تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. اور یہ الفاظ پرویز الہی والی ڈیولپمنٹ سے پہلے ہے. اب اس ڈیولپمنٹ کا اثر بھی علیحدہ سے ہوگا اس مذاکراتی عمل پر بھی، اور پی ٹی آئی اندیا دے چکے ہیں خان صاحب، پی ٹی آئی کی پالیسی پر بھی. ان کو خطرہ یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ کرے گی کیا. مردم شماری والا معاملہ چل رہا ہے، ہوگا یہ ان کو لگتا ہے، ان کا سینس ہے کہ کیونکہ وہ سچویشن سوٹ نہیں کر رہی مڈ سپٹمبر کی بھی مسلم لیگ نواز اور پی ڈی ایم کو، تو یہ کریں گے یہ کہ بجٹ پیش کریں گے اور اسمبلی تحلیل کرنے سے پہلے مردم شماری نوٹیفائی کر دیں گے. صحیح. جب مردم شماری کا نوٹیفیکیشن آئے گا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اسمبلی تحلیل ہو گئی، نگران حکومت قائم ہو گئی. اب الیکشن کروانا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان اور نگران حکومت نے. بوجھ جو ہے وہ الیکشن کروانے کا اور اس کا ملبہ نہ کروانے کا یا التوا کا ملبہ لینے کا وہ پی ڈی ایم کے سر سے ہٹ جائے گا. اب تو ہم باہر ہیں نا جناب، اب تو نگران حکومت بیٹھی ہوئی ہے، الیکشن کمیشن بیٹھا ہوا ہے، وہ جانے ہم تو سیاستدان ہیں، ہم تو سیاسی میدان میں لڑائی لڑتے ہیں، ہم تو جناب پھٹے چک دیں گے. برنگ اٹ آن ہیش ٹیگ امید سحر مریم نواز، یہ جناب چلیں گے اور معاملات ان کے اوپر سے بار ہٹ جائے گا. لیکن جب مردم شماری کا نوٹیفیکیشن جاری ہوگا تو اس کی بنیاد پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کہے گا کہ اب کیونکہ نئی مردم شماری نوٹیفائی ہو چکی ہے، سینسس نیا یہ بتاتا ہے، مردم شماری یہ بتاتی ہے کہ نہیں فلاں حلقے میں تو اتنی تعداد ہو چکی ہے، اور ایک جو فارمولا کہ کتنا ایریا کتنے لوگ، اس کی بنیاد کے اوپر حلقہ بندیاں ہوتی ہیں. تو اب ہمیں نئے حلقے کریٹ کرنے ہیں آبادی کے حساب سے، وسائل کے حساب سے، وہ ساری چیزوں کو بریفنگ دی گئی ہے اس فارمولے کے تحت کرنے ہیں. اس میں حیران کن طور پر آپ کا خدشہ جو ہے نا، اس میں 78 لاکھ آبادی کا اضافہ ہوا ہے بلوچستان میں، اور اسلام آباد میں ماشاءاللہ 58 لاکھ کا.
جی جی وہ بہت حیران کن چیز ہے ابھی. اچھا نہیں ویسے جو اضافہ ہے نا آبادی میں یہ تو ایک نیچرل فنومین ہے, یہ تو ہونا ہے. ظاہر ہے کہ آپ بچے نہیں پیدا کر رہے, اتنے بچے پیدا ایز کمپیئر ٹو دوسرے بڑے صوبے. بلوچستان میں 78 لاکھ کا وہ اگر خواجہ آصف کی تجویز پر عمل کر لیتے نا, وہ کہتے ہیں کہ لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے تو پتہ نہیں انہوں نے کیا کہا, بچے زیادہ پیدا ہوتے ہیں کم پیدا نہیں, کم پیدا ہوتے ہیں, بچے جاگتے رہتے ہیں. اس قسم کا انہوں نے لطیفہ ہی چھوڑا تھا. انہوں نے اس قسم کی بات کی تھی, ایسی توجیہ پیش کی تھی کہ یہ بھی ہم ملکی مفاد میں لوڈ شیڈنگ کر رہے ہیں. بہرحال آبادی اب ڈی لیمیٹیشن کا مطلب نئی حلقہ بندیوں کا مطلب یہ ہے کہ انتخابی جو نئی حلقہ بندیوں کا پروسیس ہے اس کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان مانگ لے گا 3 ماہ. صحیح. جون کے بعد آپ کا جولائی, اگست, ستمبر گزر گیا. جی اب جب سپٹمبر مڈ یا اینڈ آف سپٹمبر تک الیکشن کمیشن حلقہ بندیاں کرے گا, اس کے بعد نئے حلقے بننے کے بعد ہی آپ یہ پروسیس شروع کر سکتے ہیں کہ ہاں بھائی کون کینڈیڈیٹ ہے, اسکروٹنی پیپرز کی, اعتراضات جمع کروانے کی تاریخ, اس کے بعد الاٹمنٹ آف نشان سائنس الیکٹورل سائنس کہ کون بلے پہ لڑے گا, کون تندور پہ لڑے گا, کون شیر پہ لڑے گا, کون مور پہ بیٹھے گا, کون جیپ چلائے گا, کون نلکے کا انتخابی نشان ہوگا, کس کو کھمبا, کس کو کیا الاٹ ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. وہ سارا پروسیس اس کے بعد ہوتا ہے الیکشنئرنگ کیمپین کا, اور الیکشن شیڈیول جاری ہوگا. وہ پھر 54 دن آپ کے, پھر یعنی تقریباً 2 ماہ پھر لگا لیں, 5 ماہ ہو گئی ہے. جس کا مطلب یہ ہے کہ 5 مہینے. اب سپٹمبر میں آپ اکتوبر بھی ایڈ کر لیں, نومبر بھی ایڈ کر لیں, جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سچویشن کریٹ ہوگی جس میں انتخابات جو ہیں وہ اکتوبر سے تو آگے جائیں گے. اکتوبر نومبر یہ وہ خدشہ ہے. اب سے 7 ماہ بعد اگر نوٹیفائی کر دیتے ہیں تو یہ تو لیک آف ٹرسٹ ہے نا, اعتماد کا فقدان ہے شدید, کہ جناب اب کیا اس کا کیا بھروسہ ہے کہ وہ آخری وقت میں جاتے جاتے یہ کر دیں. خان صاحب نے جو ہے وہ آخری وقت میں جاتے جاتے جب پتہ تھا کچھ چیزیں طے ہو گئی تھی, پتہ چل گیا تھا, خان صاحب نے اپنے کارڈز کھیلے نہیں تھے. خان صاحب نے پیٹرول کی قیمت جہاں پر 10 روپے بڑھنی تھی وہاں 10 روپے کم کی, جہاں پر بجلی کی قیمت بڑھنی تھی وہاں پر 5 روپے کم کی فی یونٹ. اسی طریقے سے خان صاحب نے جلسے کیے, MLC کا جلسہ کیا, کیا ہم کوئی غلام ہے جو آپ کہیں ہم کر لیں, سائفر والا جلسہ کیا, یہ سب کچھ کیا. تو وہ تو پھر اب پولیٹیکل پارٹی آپ ان کے ہاتھ حکومت کے باندھ نہیں سکتے, وہ اس قسم کا کوئی کام کر جاتے ہیں. اب آ جاتے ہیں جناب اس بات پہ کہ نومبر میں انتخابات, اکتوبر یا اینڈ یا پھر نومبر کے مہینے میں انتخابات کا مطلب کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو یہ لگتا ہے کہ یہ جو ایک اور ترمیم لائی گئی تھی نا کہ نواز شریف صاحب کی جو یہ جو اپیل والی سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ہے, جس میں اپیل کا اختیار 184(3) کے مقدمات میں جن کو سزا ہوئی ہے پہلے 1 مہینے تھا, پھر وہ 2 مہینے کر دیا گیا, جس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک سینٹ آف پاکستان نے تو اس کو پاس نہیں کیا ترمیم کو. جب بل پاس کرانا تھا کیسے جناب تراویح نماز کا وقفہ کیے بغیر انہوں نے پاس کرایا, اور پھر جب ترمیم آئی اس کو سینٹ آف پاکستان پاس نہیں کر رہی. معاملہ ٹیک اپ ہوا ہے سپریم کورٹ میں, وہ 90 دن کا ٹائم ہے, 90 دن کے بعد لیپس کرے گا. 90 دن کے بعد اگر یہ آئینی ترمیم سینٹ آف پاکستان پاس کرتا ہے, صدر کے پاس چلا جائے گا, اسی پروسیس کے تحت وہ بن جائے گا. اس کے بعد 2 ماہ مل جائیں گے نواز شریف کو اپنی اپیل دائر کرنے کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے روبرو. جی, اور انہوں نے وہ بینچ بنانا ہوگا جن کے سامنے حدیبیہ والا کیس جن کے سامنے آیا تھا, 2 مزید جج صاحبان نے بنانا ہوگا. تو یہ وہ سچویشن ہے, اور اسی ٹائم جو گین ہوتا ہے اس میں پھر تحریک انصاف کو لگتا ہے کہ پھر وہ سارا پروسیس سٹارٹ ہوگا جس میں تحریک انصاف کے خلاف گھیرا تنگ ہو رہا ہوگا, مقدمات نکل رہے ہوں گے, کسی نہ کسی بنیاد پہ عمران خان کو کوئی نااہل کر دیں گے, پارٹی کو توڑیں گے, پارٹی میں کمزوریاں ڈھونڈیں گے, ایک حلقے میں ان کے پراکسی کینڈیڈیٹس کو تیار کیا جائے گا, پیسہ لگایا جائے گا, ان کے اپنے سیاسی گھروں کو انہی کے دوسرے کینڈیڈیٹس نشان والے کو کے خلاف ایک بغیر نشان والا PTI کا گھر کھڑا ہو جائے گا جو ماضی میں چلتا رہا ہو, جس کے پاس کوئی نہ کوئی سپورٹ بیس موجود ہو. تو آپ کو بیسیکلی پلاننگ اینڈ ایگزیکیوشن کا ٹائم زیادہ مل جائے گا. صحیح. تو یہ معاملہ کیونکہ اب ان کو سوٹ نہیں کرتا, تو آپ نوٹ کریں عمران خان صاحب نے جو خطاب کیا ہے وہ خطاب انہوں نے کہا کہ جناب ہم حقیقی آزادی کے لیے جہاد کر رہے ہیں, ہمارا مقابلہ ان لوگوں سے ہے جو پاکستان کو تباہی کی طرف لے کر جا رہے ہیں, وہ عوام کے بنیادی حق ووٹ سے انہیں محروم کر رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے لوگوں پر ایسی سختی کی جو کسی جمہوریت میں نہیں ہوتی. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے 2 مرتبہ مجھے قتل کرنے کی کوشش کی, اور یہ پھر یہی کوشش کریں گے.
ان کو اصل خوف یہ ہے کہ الیکشن ہوا تو عمران خان جیت جائے گا، اور اگر عمران خان جیت گیا تو ان کا احتساب ہو جائے گا، اور احتساب کے خوف سے یہ سب لوگ گھبرائے ہوئے ہیں۔ یہ ٹوٹل 7-8 لوگ ہیں جو ملک کو تباہی کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ ان کو ملک میں مہنگائی سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کا پیسہ ڈالرز میں پڑا ہوا ہے، ان کا سب کچھ باہر ہے، لوٹنے آتے ہیں۔ میں پھر کہہ رہا ہوں یہ دوبارہ بھاگیں گے۔ اس کے بعد خان صاحب کہتے ہیں کہ کل یعنی کہ اگلا جو مذاکرات والا دن ہے منگل، یعنی اس وقت تک فیصلہ ہو جائے گا۔ مجھے امید ہے کہ اس وقت تک دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، اور اس میں پھر ہم اپنا لائحہ عمل طے کریں گے۔ میں پورے ملک کو، عوام کو کہنا چاہتا ہوں کہ اگر انہوں نے سپریم کورٹ اور پاکستان کے آئین کی خلاف ورزی کی تو ساری قوم نے اپنی سپریم کورٹ اور پاکستان کے آئین کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں۔ اچھا، یہ خان صاحب نے یہ بڑے عرصے کے بعد کیا، ریز یور ہینڈز، کہ اب ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں گے آپ سب ساتھ ہیں۔ انشاءاللہ ساری قوم تیار ہے، 1 سال سے ہماری ٹریننگ ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ جو اب پاکستان کی قوم سڑکوں پر نکلے گی اپنا حق لینے کے لیے، اپنا جمہوری بنیادی انسانی حق ووٹ دینے کا، اپنے نمائندوں کو منتخب کرنے کا، وہ حق لینے کے لیے میں اپنی قوم کے ساتھ سڑکوں پر نکلوں گا، پاکستان کی سڑکوں پر نکلوں گا، احتجاج کریں گے پرامن طریقے سے، جو ہمیشہ ہم نے کیا ہے۔ یہ وہ دھمکی ہے جو دی گئی ہے، اور اس دھمکی کی بنیادی وجہ وہ خدشات ہیں جو میں نے لسٹ کیے ہیں، جو تحریک انصاف کے اب کارنرز میں ہم جب گفتگو کرتے ہیں ان کے رہنماؤں سے کہ جی جناب کیا چل رہا ہے اندر، کیا تھاٹ پروسیس ہے، کیا ہے، تو وہ بتاتے ہیں کہ ہمیں تو یہ اس قسم کے خدشات ہیں۔ تو یہ معاملہ ہے، اور اب بات یہاں پر آئی ہے کہ پرویز الہی والے معاملے کے بعد آج کا دن، ہفتے کا دن بڑا اہم ہو گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اور ان کے لوگ، فواد چودھری کا ٹویٹ دیکھ لیں، انہوں نے کہا کہ لگتا ہے کہ اسحاق ڈار، اعظم نذیر تارڑ اور سعد رفیق کی کوئی عزت ہی نہیں ہے پارٹی میں، بات نہیں سنتا ان کی۔ ہاں، کہ ایک طرف مذاکرات چل رہے ہیں، دوسری طرف یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو وہ اپنے وزن بڑھانے کے لیے خان صاحب اپنے آپشن انہوں نے کہا جناب احتجاج کی طرف بات کر رہے ہیں، اور وہ لوگ جو ہیں ان کو پریشرائز کر رہے ہیں کہ خان صاحب مزید کوئی لچک دکھائیں اور اگری ہو جائیں، اور شاید یہ واقعی نوٹیفیکیشن والی بات مردم شماری کی ایگزیکٹلی شاید ایسا ہی کوئی منصوبہ ہو۔ صحیح، بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا۔ کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔